شب برات کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام بقیع میں موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر جو ہے ظلم کریں گے، وہ تم پر ظلم کریں گے؟ ہاں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، اللہ تعالیٰ نصف ماہ شعبان کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات اس شب کو آسمانی دنیا یعنی جو پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان اتنا عام ہوتا ہے کہ عرب کا وہ قبیلہ جو بکریاں پالنے میں زیادہ شہرت رکھتا تھا، ان کی بکریوں کی جو ریوڑ ہیں، ان پر جو بال ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کے ذریعے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ گوئے کہ یہ شب اللہ تعالیٰ کے انوارات، برکات اور تجلیات کے اترنے کی شب تھی۔ اس لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شب بقیع پہنچ کر رات کے اس حصے میں جب بالعموم بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات میں مصروف ہو گئے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی شب برات تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو نماز پڑھو اور اس کے دن میں یعنی 15ویں رات کو 15ویں کو جو ہے روزہ رکھو، کیونکہ اللہ جل جلالہ اس رات کو آفتاب چھپنے کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اپنی رحمت عام کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور دنیا والوں سے فرماتا ہے آگاہ رہو، کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، آگاہ رہو، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اسے جو ہے رزق دوں، آگاہ رہو، کوئی گرفتاری مصیبت کہ میں اس سے عافیت بخشوں، ہاں کوئی ایسا اور ایسا، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا نام لے کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ مثلا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، کوئی غمگین کہ میں اسے خوشی اور مسرت کے خزانے بخشوں، وغیرہ وغیرہ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ اور تیسری حدیث وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نصف شعبان کی رات کو یعنی شب برات کو دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے۔ تو حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت اور مقدس رات کو اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ دنیا والوں پر متوجہ ہوتا ہے، تو اس کا دریائے رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنی بندگی اور عبادات اور اطاعت اور فرمانبرداری میں سرزد ہوئی کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر کفر اور حقوق العباد بندوں کے حق کو معاف نہیں فرماتا اور ان کے معاملے میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر توبہ نہ کرے اور اپنے بد اعتقادی اور بد عملی سے باز نہ آئے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس رات میں بندوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہے، تو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عام ایام میں بھی بالخصوص فرض نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہو، اور جن ایام میں، جن دنوں میں اور جن راتوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، ان راتوں میں تو دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ شب برات کے متعلق بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ہم تک بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ شب جمعہ میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی شب میں، یکم رجب کی شب میں، ولیلۃ نصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات میں۔ اس لیے دعاؤں کے لیے بھی ضرور وقت نکالے۔ اب جو ہے تمام روایتوں کا حاصل وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور بزرگان دین کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں یہ کچھ کام کرنے چاہیے۔ مثلا اول نمبر پر اپنی مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور بخشش کی دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے حیات مبارکہ میں صرف ایک بار
صرف ایک بار شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں صرف ایک مرتبہ بھی سنت اتباع کی نیت سے اس شب میں قبرستان چلا جائے تو بس سنت پوری ہو جائے گی اور اجر ثواب جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ قبرستان جانے کو شب برات یا عید کے دن کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے، میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، مگر اب تم قبروں پر جایا کرو، کیونکہ قبروں پر جانا دنیا سے برغبتی پیدا کر دیتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کسی مسلمان کا انتقال ہو تو کوشش کرے کہ وقت نکالے، جنازے میں شریک ہو، قبرستان تک جو ہے جائے ساتھ۔ اس عمل پر 2 قرات اجر جو ہے ملتا ہے اور 1 قرات احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اسی طرح کے اعمال میں سے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے۔ مظاہر حق میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ جب میری نیکیاں اور برائیاں، اس کو جب تولا گیا، جب اس کی وزن کی گئی تو برائیاں نیکیوں سے بڑھ گئی۔ اچانک ایک تھیلی نیکیوں کے پلڑے میں آ کر گری، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میں نے جب تھیلی کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک مٹی تھی، جو میں نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی۔ اسی طرح میری یہ نیکی کام آ گئی، ایک مٹھی بھر مٹی ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی، یہی مغفرت کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح مردوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی ایک دن کے ساتھ خاص نہ ہو، جب موقع ملے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ اگر دنیا میں ان کے حقوق میں کوئی کمی واقع ہوئی ہوگی، اللہ معاف فرما دیں گے۔ جیسا کئی بار کئی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کی والدین کا انتقال ہو اور کوئی شخص اپنے والدین کے خاطر خواہ خدمت جو ہے ان کی نہ کر سکا، لیکن ان کے انتقال کے بعد مسلسل ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو والدین کے فرمانبردار لوگوں میں سے اٹھائیں گے۔ اگر زیادہ عمل نہیں ہو سکتا تو کم از کم سورۃ اخلاص 3 مرتبہ جو ہے پڑھ کر بخشتوں کی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور اگر کبھی کبھار موقع ملے تو کچھ بھی جو ہے صدقہ کر دیا کرو اور یہ نیت کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو پہنچا دے، بس یہی سال ثواب ہے۔ باقی قبرستان جا کر وہاں پھول پتیاں چادر چڑھانا، چراغوں کا اہتمام کرنا اور ہر سال اسی دن قبرستان جانے کو لازم سمجھنا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو بس اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اتباع اور دین۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر بس ایک ٹہنی لگائی تھی اور فرمایا تھا جب تک یہ تر رہے گی ان لوگوں کے لیے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تو علماء نے اس پر طویل کلام فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ ہری شاخ یا ٹہنی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو جب تک یہ ہری رہے گی تسبیح کی برکت سے ان لوگوں کے لیے سہولت ہوگی۔ یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، یعنی اس شاخ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت کی وجہ سے یہ خصوصیت ملی کہ اس بنا پر اہل قبر کے لیے تخفیف ہوگی۔ اس لیے اس عمل سے اپنے لیے پھول پتیاں ڈالنے پر استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے میت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ قبرستان میں جا کر وہاں عورتوں کی جو ہے میلے اور شور شرابہ اور قبروں کی بے حرمتی، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جو لوگ قبرستان جائیں وہ خیال رکھے کہ قبروں پر پاؤں نہ رکھے، یہ ضرور خیال رکھے۔ قبروں پر پاؤں رکھنا، چلنا، بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ سخت بے ادبی ہے اور میت کے لیے ایذا کا سبب ہے۔ دوسری چیز جو احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس رات میں نوافل، تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی اور خلوت، علیحدگی یہ مطلوب ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کرنے کو جو ہے یعنی گھر میں تنہا ہو تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا یہ جو ہے ثابت نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے اور اجتماع منعقد کرنے کی راتیں یہ نہیں ہے۔
ہاں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے لیے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، تو ان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ تیسری چیز جو ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایامی 20 یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور 15 شعبان ان ایامی 20 میں بھی شامل ہو، یہ تاریخ بھی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی پہلے سے جو ہے ان روزوں کا اہتمام رکھتا ہے تو یہ دن بھی آ گیا، اور ساتھ جو ہے شب برات کی وہ بھی آ گئی، فضیلت بھی آ گئی، تو یہ عمل باعث اجر و ثواب ہوگا اس کے لیے۔ باقی اس رات میں جو ہے اللہ معاف فرمائے پٹاخے بجانا اور آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے مغفرت کی حصول اور عبادات سے محروم کر دینا چاہتے ہیں، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے ان فضولیات سے ہم جو ہے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شب برات کی عظمتوں اور فضیلتوں کا احساس کریں، اور عبادات اور بندگی کا مخلصانہ نذرانہ پروردگار کی برگاہ میں ہم پیش کریں۔ اس کی رحمت عامہ سے اپنے دین اور دنیا کی سعادتوں اور کامرانیوں کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بندوں کی فہرست میں ہم شامل ہو جائے جن کی اس مبارک رات میں مغفرت جو ہے کر دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔